السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کا 9واں رکوع تھا، آیت نمبر 79 سے شروع ہوتا ہے۔ یہ آیات دیگر آیات کی طرح ہی بہت ہی گہرے مضامین رکھتی ہیں، بہت وسیع معنی ان آیات کے ہیں۔ ان میں پیش گوئیاں بھی پائی جاتی ہیں، ان میں ایک مضمون کا تسلسل بھی چل رہا ہے قرآن کریم کا۔ پہلی آیت جو 79 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یعنی سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو کر رات کے چھا جانے تک نماز کو قائم کر، وقرآن الفجر، اور فجر کی تلاوت کو اہمیت دے۔ اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے تمام اوقات جو ہیں وہ بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس آیت میں کہ کن کن اوقات پر نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ نماز کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا، ایک ہے دلوک۔ دلوک اس آیت میں آتا ہے۔ دلوک کے جو ایک معنی ہے وہ یہ ہے کہ زوال، یعنی ڈھلنا، اور اس کے 3 معنی کیے جاتے ہیں جو اس ضمن میں موضوع ہیں۔ ان سے نمازوں کے اوقات جو ہیں وہ پتہ چلتے ہیں۔ دلوک ایک تو زوال کو کہتے ہیں، یعنی ظہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ تب شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھلنے لگتا ہے۔ دوسرا جو ہے اس کے معنی دلوک کے زرد ہونے کے بھی ہیں، اور وہ عصر کا وقت ہے کہ سورج جب زرد پڑ جاتا ہے تو اس وقت عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اور دلوک کے تیسرے معنی جو ہیں وہ غربت کے ہیں، یعنی غروب ہونے کے، اور وہ مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ غسق اللیل کے معنی ہیں رات کے ابتدائی حصے کی تاریکی، اور اس سے عشاء کی نماز مراد ہے۔ یعنی قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ بتا دیے ہیں۔ آخری نماز جو ہے فجر کی نماز، وہ فرمایا کہ وقرآن الفجر، کہ فجر کے وقت جو ہے قرآن ہو، تو یہ آخری نماز کا وقت ہے۔ اوقات نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور پر فرمایا کہ نمازیں جو ہیں وہ وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ ایک فرض قرار دیا گیا ہے مسلمانوں پر کہ نمازیں جو ہیں وہ وقت پر ادا کیا جائیں۔ تو نماز کا اگر ہم فقہ کی روح سے بھی دیکھیں تو یہ نہیں ہوتا کہ 1 منٹ کا وقت ہے تو اسی منٹ کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، بلکہ اس کی روح سے اور اس آیت کی روح سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک ٹائم سپین ہوتا ہے، ایک مدت ہوتی ہے، کچھ وقت ہوتا ہے جس کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہے۔
لیکن اس میں ایک ایسا وقت بھی ضرور ہوتا ہے جس کے اندر اگر نماز پڑھی جائے تو وہ احسن وقت ہے، بہتر ہے کہ اس میں ادا کی جائے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور اسی طرح ظہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ شروع تب ہوتا ہے جب آسمان سے سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے اور سایہ جو ہے کسی چیز کا، انسان کا سایہ اس کے برابر ہو۔ اگر سورج کی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا سایہ جو ہے اس کے برابر ہو تو وہ نماز ظہر کے وقت کی شروع ہونے کی علامت ہے، اور اس کی مدت جو ہے وہ کافی لمبی جاتی ہے، 3 گھنٹے تک پڑھی جا سکتی ہے یہ نماز، لیکن احسن یہی ہے کہ پہلے وقت میں نماز کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح عصر کا وقت جو ہے وہ جب سورج کے بعد جو سایہ ہوتا ہے کسی چیز کا وہ اگر دگنا ہو جائے، 2 مثل ہو جائے، تب عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کا بھی دورانیہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ پھر مغرب کی نماز ہے وہ سورج کے ڈوبنے سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا بھی دورانیہ کم ہوتا جاتا ہے، یہ 1.5 گھنٹے کا تقریباً دورانیہ کہتے ہیں اس کا ہے۔ آخری نماز جو ہے وہ عشاء کی نماز، وہ جب شفق غائب ہو جائے، یعنی آسمان سے جو سورج ڈوبنے کے بعد جو سفیدی آتی ہے وہ غائب ہو جائے، تب نماز عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور آسن یہی ہے کہ رات کے پہلے حصے میں نماز عشاء جو ہے وہ ادا کر دی جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ یہ تو 5 نمازیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اس کے علاوہ نوافل بھی ہوتے ہیں، اور نوافل میں آپ نے بیان فرمایا کہ اہل اللہ جو ہیں وہ تو دن میں 8 نمازیں پڑھتے ہیں، صرف 5 نمازیں نہیں پڑھتے بلکہ 8 نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک نماز فجر کی ہے، دوسری نماز جو نوافل میں شامل ہوتی ہے وہ اشراق کی نماز ہے، وہ صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے جب چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ 2 نوافل ہوتے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ پھر ایک نماز ضحیٰ کی نماز ہے، یہ بھی ظہر کی نماز سے کافی پہلے پڑھی جاتی ہے۔ دھوپ جب ہے جب دھوپ صحیح چمک جائے لیکن ابھی صحیح دوپہر نہیں ہوئی، سورج ابھی سر پر نہیں مکمل طور پر گیا، اس سے پہلے 2 نوافل 2 سے 8 نوافل جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک نماز ہے۔ ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں، اور پھر نماز تہجد ایک نماز ہے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ تو دن میں 8 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب دن میں اسلام میں 5 نمازیں ہیں جو فرض کی گئی ہیں، باقی نوافل ہیں، اس کے مواقع ہیں، اور بھی مواقع ہیں۔ تحیۃ الوضو مثال کے طور پر ایک نماز ہے جو وضو کے بعد 2 نوافل ادا کیے جاتے ہیں، یہ بھی سنت سے ثابت ہیں۔ پھر ایک نماز جو ہے تحیۃ المسجد ہے، مسجد میں داخل ہو کر انسان تحیۃ کہتے ہیں تحفے کو، اللہ تعالیٰ کے حضور تحفہ پیش کرے کہ 2 نوافل ادا کرے، اسی طرح وضو کے بعد بھی وہ تحفہ پیش کرے۔ تو نمازوں کے بہت سارے قسمیں ہیں، 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، اور ان 5 نمازوں میں حکمت یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد انسان جو ہے وہ خدا تعالیٰ کو یاد کرے۔ جس طرح گرمیوں کے موسم میں انسان بار بار تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد وقفے کے بعد پانی پینا پسند کرتا ہے کہ اندر کی گرمی جو ہے وہ ختم ہو، اس کو اس سے سکون ملے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روحانی سکون کے لیے، گناہوں کی گرمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں رکھی ہیں کہ وقتاً فوقتاً انسان دنیاوی روٹین سے نکل کر نمازیں پڑھے اور اس طرح گناہوں کی گرمی جو ہے وہ دور کرنے والا ہو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت ہی دلچسپ بات ہے، بہت ہی گہری بات فرمائی کہ پنجگانہ نماز میں کیا حکمت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں جو ہیں وہ انسان کی حالات کا عکسی تصویر ہے، ایک عکسی تصویر ہے، ایک فوٹو ہے۔ فرمایا کہ جس طرح جب انسان پر بلا آتی ہے، کوئی نہ کوئی بلا اگر آئے، کوئی مشکل اس پر آئے، تو وہ 5 تغیرات سے گزرتا ہے، اور وہ 5 تغیرات جو ہیں وہ اس کی فطرت کے لیے ضروری ہیں فرمایا، اور وہ 5 تغیرات جو ہیں وہ نماز میں بھی ہمیں ملتے ہیں، 5 اوقات میں ملتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلی چیز بلا کے لیے جب بلا کی اطلاع آتی ہے کہ ایک بلا آنے والی ہے، مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ اگر عدالت سے ایک وارنٹ آتا ہے، ایک خط آتا ہے، تو انسان جو ہے
اس کی تسلی، اس کی خوشی جو ہے اس کا زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بے چینی اس میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو سکون ہے وہ اس کی حالت جاتی رہتی ہے۔ تو یہ نماز ظہر کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے اس وقت کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی شروع کیا لدلوک الشمس سے، یعنی ایک شروع کیا کہ سورج جب ڈھلتا ہے اس کے ساتھ نمازوں کے اوقات کو شروع کیا۔ تو پہلی حالت یہ ہے کہ جب بلا کی اطلاع ملتی ہے تو اس کی تسلی اور خوشی دور ہو جاتی ہے اور زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو وہ زوال کا وقت ظہر کا وقت ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب بلا قریب پہنچتی ہے، یعنی جب انسان گرفتار ہو جاتا ہے اور حاکم کے سامنے پیش ہوتا ہے، تب اس کی تسلی کا نور جو ہے وہ جاتا رہتا ہے، یعنی جس طرح عصر کی نماز کے لیے سورج جو ہے اس کا نور کم ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کی تسلی کا نور کم ہو جاتا ہے، اور یہ عصر کی نماز کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ پھر تیسری حالت وہ یہ ہے کہ جب بلا سے رہائی کا بکلی امید ختم ہو جائے، یعنی کہ رہائی نہیں ہونی، تب انسان جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور یہ مثال بیان فرمائے کہ تمہارے خلاف جب گواہ آ جائیں اور گواہی دے دیں کہ اسی نے یہ حرکت کی ہے، تب انسان سمجھتا ہے کہ اب تو واقعی میں قید میں ہی جاؤں گا، اور اس کی جو دن کی روشنی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ وقت مغرب کے وقت کے مشابہ ہے کہ مغرب کا وقت تب ہوتا ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے۔ پھر چوتھی بلا کی حالت یہ ہے کہ جب انسان پر سزا وارد ہو جائے، اس کو قید خانے میں داخل کر دیا جائے اور اس کو سزا کاٹنی پڑے، تب اس پر ایک اندھیرا چھا جاتا ہے، اور وہ اندھیرا کا وقت عشاء کے وقت کے مترادف ہے۔ عشاء بھی تب ہوتی ہے، عشاء کی نماز کا ٹائم تب ہوتا ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے۔ تو یہ چار زوال کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائے ہیں۔ پھر آخر کار جب اس کو رہائی ملتی ہے تو پانچواں تغیر جو ہے وہ بلا سے نجات ہے، کہ انسان جس طرح اس کو اطلاع ملتی ہے کہ قید خانے سے اب اس کی سزا سے اس کو رہائی ملنے والی ہے، اور اس کو اس طرح تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ آسمان پر جب سورج نکلنا شروع کرتا ہے تو فجر کا وقت جو ہے اس وقت ہوتا ہے۔ تو یہ پانچ تغیرات ہیں جن کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمائے، اور وہ بہت ضروری ہیں۔ اگر ہم ان حالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نمازیں پڑھیں گے تو ہمیں صحیح نماز کی فلسفی کی جو ہے سمجھ بھی آئے گی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا، کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں، ان کے جو رکوع ہیں، ان کا آپس میں بھی ایک تسلسل چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس آیت کا بھی تسلسل ہے جو گزشتہ آیات کے ساتھ ہے، ایک مضمون جو ہے وہ چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں پر کیا کیا تکالیف آئیں گی، کیا کیا مشکلات آنی ہیں جن کا ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ان کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ کرنی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، کیونکہ جن قوموں کے خلاف اسلام نے مقابلہ کرنا ہے وہ بھی عبادت گزار ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، اس لیے عبادت کی طرف توجہ دلائی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ مسلمان عبادت میں سستی کرنا شروع کر دیں اور دوسری قومیں جو ہیں، دشمن جو ہیں، وہ مسلمانوں کے اوپر تان کریں، ان پر انگلی اٹھا سکیں۔ تو ایک تو یہ تیاری کروائی کہ نمازوں کو نہیں چھوڑنا، دوسرا یہ کہ جب اسلام پر غلبہ آئے گا تب غفلت نہیں کرنی نماز میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تیاری کروائی کہ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ اسلام کو غلبہ ملنا ہے تو اس کے اوپر غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کر۔ اقیم الصلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ نمازوں پر قائم رہنا، جمع رہنا، یعنی بلا ناغہ نمازوں کو ادا کرنا۔ پھر یہ کہ اعتدال کے ساتھ ادا کرنا، یعنی تمام شرائط جو ہیں نمازوں کی ان کو پورا کرنا۔ نمازوں کو باجماعت پڑھنا، یہ بھی اقیم الصلاۃ کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح نماز کو کھڑا کرنا بھی اس میں آتا ہے کہ انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، مختلف حالتوں میں انسان نماز پڑھتا ہے تو توجہ قائم رہے۔ یہ تمام معنی اقیم الصلاۃ میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پر ہوشیار کیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ نمازوں سے غفلت ہو اور لوگ جو ہیں وہ ہمارے اوپر انگلی اٹھانے والے ہوں۔ آگے فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ضمن میں ایک حدیث بیان فرمائی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فجر پر دن کے فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں اور رات کے فرشتے جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور جب دن کے فرشتے رات کے فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو دریافت ہونے پر وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ ہم جب آئے تھے تو تمہارے بندے کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، اور اب ہم جب گئے ہیں تب بھی تمہارے بندے کو نماز کی حالت میں ہی چھوڑ کے گئے ہیں۔ فجر کے وقت قرآن کا ذکر ہے، اس حوالے سے حضور انور کی میں جو خوبصورت مثال ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عابد خان صاحب کی جو ڈائری ہے اس کے اندر ذکر ہے کہ ایک مربی صاحب نے حضور انور سے سوال کیا کہ تہجد کا کیا وقت ہے، کب پڑھنی چاہیے؟ حضور انور نے فرمایا کہ میرا طریق تو یہ ہے کہ 90 منٹ تقریباً طلوع فجر سے پہلے نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اور فجر کے تقریباً آدھے گھنٹے سے 40 منٹ پہلے حضور تہجد کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ اس آدھے گھنٹے اور 40 منٹ کے اندر فجر سے پہلے حضور انور 1 سپارہ کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت مثال ہے حضور انور کی ہمارے سامنے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے اس مہینے میں عبادات کی طرف۔ حضور انور نے ایک خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا تھا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان نیکیوں کا بیج بوتا ہے۔ تو یہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں، تغیرات پیدا کرنے ہیں، روحانی منازل طے کرنے کے لیے نئے نئے راستے جو ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ شروع میں بتایا کہ نمازیں صرف 5 نہیں بلکہ 8 نمازیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم بھی کوشش کریں کہ اس رمضان میں ان نمازوں کو بھی پڑھنے والے ہوں اور اس نیکی کا بھی بیج بو دیں تو آگے جا کے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اسی طرح قرآن کریم کے متعلق اگر ہم کوشش کریں کہ روزانہ فجر کے وقت قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو تو برکت بھی ہوگی اور ہم نیکیوں کے بیج بونے والے ہوں گے، اس کے ذریعے پھر نیکیوں کی فصل جو ہے وہ تیار ہوگی انشاءاللہ۔ آگے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے ایک حصے میں بھی اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کر یہ تیرے لیے نفل کے طور پر ہوگا۔ تہجد کے متعلق یہاں پہ حکم ہے کہ رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھا کرو، قرآن کریم کے ساتھ تہجد پڑھا کرو، یعنی قرآن کریم کی تلاوت جو ہے تہجد کے اندر باقاعدگی سے ہو، زیادہ صورتیں زیادہ آیات جو ہیں وہ اس میں پڑھے جائیں۔ اور اس کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تہجد کے معنی کیا ہیں۔ ایک اور لفظ جو ہے وہ حجود ہے، جو ایک ہی مادے سے دونوں الفاظ آئے ہیں۔ حجود کے معنی ہے سونا، اور تہجد کے معنی یہ ہیں کہ انسان نیند کو ہٹا کر کھڑا ہو، نیند کو ختم کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ساری رات جاگنے کے چلے کاٹتے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے، شریعت کے منشا کو باطل کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن کے منشا کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پہلی رات کو سوتے تھے اور آخری رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم نماز تہجد کے لیے پہلے سوئیں اور اس کے بعد اٹھ کر نیند کو قربان کرنے کے بعد تہجد کی نماز ادا کریں۔ ساری رات کو جاگنا اس میں کوئی بہادری نہیں ہے۔ خاص طور پر رمضان کے مہینے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کے دن ہیں، راتیں بہت چھوٹی ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ وقت پر نمازوں سے فارغ ہو کر وقت پر سو جایا جائے، بجائے سے کہ وقت کا ضیاع ہو۔ آگے فرمایا کہ نافلہ تعلق، یہ تہجد کی نماز ہمارے لیے بطور نفل ہے۔ نفل کہتے ہیں فرض سے زائد عمل کرنا، یعنی فرض سے ہٹ کر مزید نیکی کرنا۔ آگے فرمایا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ بھی بہت گہرا مضمون ہے جو سارا تو یہاں بیان نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں پیش گوئیاں بھی ہیں۔ یہ سورت جو ہے مکہ میں نازل کی گئی، اور مکہ کی حالت آپ سب کے علم میں ہے کہ بہت ہی خطرناک حالت تھی، تکالیف سہنی پڑی، اور اس حالت میں آپ کو گالیاں بھی لوگ دیتے تھے، ظلم بھی کرتے تھے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے،
مقام محمود کے معنی ہے ایک ایسا مقام جہاں پر انسان کی تعریف ہو. تو ایک پیش گوئی ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہوں گی. اور وہ وقت کیا ہے؟ ایک طرف دشمن جو ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں، دوسری طرف مسلمان جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک درود شریف بھیج رہے ہیں اور آخر تک بھیجتے رہیں گے. ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں. تو یہ وہ مقام محمود ہے. حضرت بن سی رابع نے فرمایا کہ مقام کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا ہے، اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ یہ ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے ایک مرتبہ حاصل کرنا. مقام کہتے ہیں مرتبے کو، لیکن مقام کے ایک اور معنی یہ ہے کہ ایک ایسا مرتبہ جو متحرک ہو، جس میں اضافہ کیا جا سکے، ایک ایسا مرتبہ جس کے اندر بڑھنے کا امکان ہو. تو جس طرح اسلام پھیلتا جائے گا، مسلمان لوگ ہوتے جائیں گے، درود شریف لوگ بکثرت پڑھتے جائیں گے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اس آیت کو یہاں رکھنے کی حکمت کیا ہے. تسلسل میں شروع میں فرمایا اس رکوع کے کہ 5 جانبہ نمازیں فرض ہیں وہ پڑھی جائیں، تہجد کا ذکر فرمایا، مقام محمود کا ذکر فرمایا. اس کی حکمت یہ ہے کہ فرمایا کہ جس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ ان سے الجھا جائے، بلکہ حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا جائے. انابت اللہ جو ہے وہ فتنوں کو دور کرتی ہے. گالیاں جب آتی ہیں تو وہ دعاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا مثال دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے صحابہ تھے جو شروع میں بہت سخت مخالف تھے. عمر بن العاص تھے، خالد بن ولید تھے، اکرمہ تھے. اسی طرح عورتوں میں ہندہ تھی جو سخت خلاف تھیں، لیکن آخر آ کر اسلام کو قبول کیا اور وہ گالیاں جو ہیں وہ دعاؤں میں تبدیل ہو گئیں. یہ بھی تفسیر میں آتا ہے کہ پہلا مقام محمود جو ہے تعریفوں کا مقام وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں جا کر حاصل ہوا. آگے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور تو کہہ دے اے میرے رب مجھے اس طرح داخل کر کہ میرا داخل ہونا سچائی کے ساتھ ہو، اور مجھے اس طرح نکال کہ میرا نکلنا سچائی کے ساتھ ہو، اور اپنی جناب سے میرے لیے طاقتور مددگار عطا فرما. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی بھی بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ ایک ایسا وقت آنا ہے جہاں پر ہجرت ہوگی اور جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے دوبارہ خانہ کعبہ میں. اور کس طرح داخل ہوں گے؟ صدق کے ساتھ. صدق کا لفظ استعمال فرمایا، اس کی معنی ہے ظاہری اور باطنی خوبیوں کے ساتھ. یعنی جب ہجرت کریں گے تبھی ظاہری اور باطنی خوبیاں ہوں گی، اور وہ ہوئیں. مشرکین جو ہیں کفار، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہلاک کرنا چاہتے تھے، اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن کس خوبی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا اور آپ نے ہجرت کی، ان کی آنکھوں کے سامنے سے آپ گزرے اور تمام خوبیوں کے ساتھ آپ وہاں سے ہجرت آپ نے کی. اسی طرح جب آپ مکہ میں فاتح ہو کر داخل ہوئے تو وہ بھی کس خوبی کے ساتھ، کس شان کے ساتھ آپ داخل ہوئے، ظاہری اور باطنی تمام خوبیاں شامل حال تھیں. ادھر ایک بات یہ بھی ہے جو سوال ہوتا ہے کہ پہلے ادخلنی کا ذکر کیا کہ داخل ہونے کا، اور پھر اخرجنی کا ذکر کیا یعنی نکلنے کا. اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک تو پیش گوئی فرمائی ہے کہ اگر نکلنا ہے تو ضرور داخل بھی ہونا ہے، اس لیے داخل ہونے کو پہلے رکھا کہ تسلی کے طور پر کہ جب آپ جائیں گے تو ضرور واپس بھی آئیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ آپ نے نکلنا ہے یہاں سے تو ایک تکلیف دہ بات تھی، ایک غم آپ کے اوپر آنا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات رکھی کہ پہلے بیان فرمایا کہ نکلیں گے، لیکن پہلے بیان فرمایا کہ داخل ہوں گے. آگے فرمایا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے. ایک تسلسل چل رہا ہے، اس تسلسل میں اس کی معنی یہ ہے کہ مدنی زندگی جب شروع ہوئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہوئی، اور زحق کے معنی ہوتے ہیں بھاگ جانے کے یا ختم ہو جانے کے، ہلاک ہونے کے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ زحق کے معنی ہے کمزور ہو جانا اور ہلاک ہو جانا، یعنی تدریجاً کمزور ہونا. اور یہ زمانہ شروع ہو گیا تھا ہجرت کے ساتھ، مسلمانوں کے مضبوط ہونے کا زمانہ اور کفار کا کمزور ہونے کے بعد
ہلاک ہونے کا زمانہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، سیرت میں بھی آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے پاس جب گئے اور جو بت وہاں پڑے ہوئے تھے ان کو جب آپ ضرب لگاتے، اس کو جب آپ مارتے تو یہی آیت پڑھتے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے اور باطل چیز جو ہے وہ ہلاک ہو گئی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے، اور ظالموں کو گھاٹے کے سوا کسی اور چیز میں نہیں بڑھاتا۔ یعنی قرآن کریم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلکہ یہ بھی فرمایا کہ روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، اس کے علاوہ ظاہری بیماریاں جو ہیں ان کا علاج بھی قرآن کریم ہے۔ لیکن اس آیت میں آتا ہے کہ وہی قرآن جو مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے شفا ہے، کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے ان کو خسارے میں بڑھاتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایک ہی چیز مختلف نظریوں سے دیکھی جاتی ہے، اپنے فطرت کے مطابق انسان جو ہے اس چیز کو دیکھتا ہے۔ گندے دل والے انسان جو ہیں وہ ان کو گند ہی نظر آتا ہے، اعتراض کی روح سے لوگ دیکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کو اعتراضات ہی نظر آتے ہیں۔ مستشرقین ہیں، مخالفین ہیں، وہ بھی قرآن کریم کا بہت ہی گہرا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ان کی عقل محدود ہے، اس نقطۂ نظر سے وہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے اعتراض کرنا ہے، اس میں غلطیاں نکالنی ہیں، تو ان کو خسارے میں بڑھاتا ہے قرآن، لیکن مسلمانوں کے لیے وہ ایک شفا ہے اور ایک رحمت ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنا پہلو کتراتے ہوئے پرے ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی شر پہنچے تو سخت مایوس ہو جاتا ہے۔ ادھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور کافروں میں فرق بیان فرمایا کہ مسلمان تکالیف سہتے ہیں، مثال کے طور پر مکہ میں 13 سال تکالیف کو سہا، مشکلات کو سہا، لیکن اف تک نہیں کی، صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اس وقت کو گزارا، اور کافروں پر جب مسلمانوں کا عذاب آنا شروع ہوا تو وہ انہوں نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے اور مایوس ہو جاتے، نا امید ہو جاتے، گھبرا جاتے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب فضل آتا ہے تو انسان جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے اور مال کی طرف اس کا منہ چلا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بے توجہی جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کہ تو کہہ دے کہ ہر ایک اپنی جبلت کے مطابق عمل کرتا ہے، پس تمہارا رب اسے سب سے زیادہ جاننے والا ہے جو رستے کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بیان فرمایا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہر انسان اپنے طریق پر، اپنی تشکیل پر کام کرتا ہے، اس کی اپنی نیت ہوتی ہے۔ یہ مومن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو گھبراتا نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہر شخص اپنے قوا کے موافق کام کرتا ہے، سب انسان ایک مزاج کے نہیں ہوتے، کچھ جو ہیں وہ فلاں خلق میں آگے ہوتے ہیں، کچھ دوسرے میں کمزور ہوتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بہت ہی ایک دلچسپ بات بیان فرمائی اس آیت میں، اور فرمایا کہ یہ آیت بہت ہی مشکل ہے اور سمجھنے میں بڑی دیر لگی ہے، بڑی محنت کی ہے۔ فرمایا کہ ہر شخص اپنے نزدیک کوئی بات سوچ لیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ نیکی کر رہا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کام کو اپنے رب کے سامنے رکھو اور پھر دیکھو کہ آیا یہ کام درست ہے یا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، اوقات ہیں نماز کے، کچھ ممنوع اوقات بھی ہیں۔ نماز پڑھنا تو نیکی ہے، لیکن اوقات ممنوعہ میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ گناہ کر رہا ہوگا، گو کہ وہ اس کو لگے کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں۔ تو یہ بیان فرمایا کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے طریق پر کام کرتا ہے، لیکن فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب جو ہے وہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء جو ہیں، علم رکھنے والے، دین کا علم رکھنے والے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوف رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے،
ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، احکامات کو پڑھیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو چیزیں منع ہیں ان سے دور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔